علی کیا تو راضی ہے، کیا تو خوش ہے؟ جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا۔ تو سب سے بڑی جنت اور اونچی جنت تو میرے نبی کی ہے، حظیرۃ القدس۔ شاید آپ نے نام بھی پہلی دفعہ سنا، اور وہاں علی کا گھر ہوگا، اور خوشخبری ملی ہوئی ہے، اور وہ کوفہ کی مسجد میں کیا کر تڑپ رہا ہے جسے بچھو کا ڈسا تڑپ، اور رو رہا ہے جیسے غموں کا مارا روتا ہے۔ پھر دنیا سے کہتا ہے، یہ جملہ میں نے پہلے پڑھا تھا، الیہ تغررتی، دنیا مجھے دھوکہ دینے آئی ہے، جا فیصل آباد والوں کو دھوکہ دے، فوری دھوکے میں آئیں گے، لاہور والے، ملتان والے، ہند والے، سندھ والے، یا ان کو دھوکہ دے۔ پھر کہا الیہ تزینتی، میرے لیے میک اپ کر کے آئی ہے کہ میں تینوں پھنسا لوں گی۔ پھر فرمایا الیہ تشوقتی، میرے شوق میں آئی ہے کہ تیرے دل میں اپنا عشق ڈال دوں گی۔ الیہ تشوقتی، مجھے ایسے دیکھتی ہے، تانک جھانک کرتی ہے کہ آجا آجا۔ ہمارے لیے تو اتنا ہی ایمان کافی ہے کہ ہم گناہ سے بچ جائیں اور فرما برداری پہ آ جائیں، جھوٹ سے بچ جائیں، سچ پہ آ جائیں، دھوکے سے بچ جائیں، دیانتداری سے آ جائیں، غفلت سے بچ جائیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، نوافل، تلاوت پہ آ جائیں، دھوکہ دینے سے بچ جائیں اور دیانتداری پہ آ جائیں۔ یعنی بالکل 33 نمبر والا ایمان، 33 نمبر والا ایمان۔ یہ تو میں آپ کو 100/100 ایمان بتا رہا ہوں۔ میں کہتا ہوں سانو 33 نمبر لب جامن ساڑی بخشش ہو جائے گی۔ وہ نبی کے ساتھ ہی تھے، ہم ان کو کہاں پہنچ سکتے ہیں؟ اس لیے میں قربان جاؤں، یا رسول اللہ، اللہ آپ کا درجہ بلند ہے، آپ نے ہمیں بھی راستہ دے دیا۔ ہم علی والا ایمان لا سکتے ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان والا ایمان لا سکتے ہیں۔ آپ نے کہا اذا سرتک حسنۃ وساءتک سیئۃ فانت مومن۔ اللہ اکبر۔ کملی والے پر درود پڑھو جو ساری امت کے لیے آسانیاں پیدا کر گیا۔ پھر بھی کوئی بد قسمت بد نصیب ہوئے تو اس دی اپنی لعنت ملامت ہے۔ کہ نیکی کر کے خوشی محسوس کرو، جب تم نیکی کر کے خوشی محسوس کرو اور گناہ کر کے تمہیں دکھ ہو تو تم مومن ہو، ایمان والے ہو۔ 33 نمبر والے کو فیل ہونے کا تو کوئی نہیں نہ کہہ سکتا۔ میں اسکول کالج میں 33 نمبر تک ہی ٹوریا ساری زندگی، چونکہ میں پڑھتا ہی نہیں تھا۔ میں فلمی گانے یاد کرتا تھا، فلمیں دیکھتا تھا، فلمی رسالے پڑھتا تھا، 33 نمبر والا پاس۔ تو یہ تو میں آپ کو 100 نمبر والے کی بتا رہا ہوں۔ الیہ تغررتی، مجھے دھوکہ دیتی ہے۔ الیہ تزینتی، میرے لیے میک اپ کر کے آئی ہے۔ الیہ تشوقتی، میرے عشق شوق میں آئی ہے۔ الیہ تشوفتی، مجھے پھنساتی ہے دائیں بائیں سے اپنی شکل دکھا کے، ہیات ہیات، دور ہو جا میری نظروں سے، دور ہو جا، دور ہو جا۔ ٹک حرص و ہوس کو چھوڑ میاں، مت دیس بدیس پھرے مارا، قذاق اجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کر نکارا۔ کیا بدیا بھینسا بیل شتر، کیا گونی پلہ سر بھارا، کیا گیہوں چاول موٹ مٹر، کیا آگ دھواں اور انگارا، سب ٹھاٹھ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا۔ جنازے اٹھتے دیکھو، محفل موسیقی نہ دیکھو، رونے والیوں کے بین سنو، گانے والیوں کے گانے نہ سنو، دکھیوں کی فریاد سنو، گھنگرو کی چھنکار نہ سنو، بڑی بڑی بلڈنگیں نہ دیکھو، ٹوٹی ہوئی قبریں دیکھو،
ویران وحشت زدہ قبریں دیکھو جس میں لیٹنے والے کہا کرتے تھے فیصلہ آباد اساں موڈے تے چاہے ہوئے اسی مر گئے تھے اس ٹرنا ہی کوئی نہیں، آج قبر نے ان کی ہڈیوں کو بھی گلا کے خاک کر دی، خاک کر دیا۔ اجل ہی نے چھوڑا، اجل کہتے ہیں موت کو، نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفات بہارا۔ سب سے پہلا فاتح سکندر، سب سے پہلا، پھر چنگیز خان، پھر تیمور، پھر محمود غزنوی، یہ 4 بڑے فاتح ہیں۔ تو سب سے پہلا فاتح سکندر 32 سال 8 مہینے 10 دن ٹوٹل عمر، عراق کے شہر بابل میں پڑا ہوا ہے، ٹائیفائڈ بخار ہے، کہہ رہا ہے کوئی ہے مجھ سے میری ساری سلطنت لے لے اور مجھے گھر پہنچنے دے، میں گھر مرنا چاہتا ہوں۔ مقدونیہ اس کے قریب تھا، عراق پار کر کے ترکی پار کر کے مقدونیہ، کہہ رہا ہے کوئی ہے مجھ سے میری ساری حکومت لے لے اور مجھے گھر تک پہنچنے کی چند گھڑیاں دے دے، میں وہاں مرنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے بابل میں مارا اور اسکندریہ میں اس کو اس کے سرداروں نے دفن کیا۔ مصر آج اس کی قبر کا نشان کوئی، یہ مٹ جانے والے گھر کو ہم نے اپنا معشوق بنا لیا، ایمان بک رہا ہے، جھوٹی قسمیں ہیں، وعدے خلافیاں ہیں، بھائیوں سے لڑائیاں ہیں، رشتہ داروں سے لڑائیاں ہیں، بہنوں کی وراثت پر قبضہ ہے، اور شراب کے اڈے، زنا کے اڈے، جوئے کے اڈے۔ کیا رب دیکھنے دعا دو اس کملی والے کو جس نے کہا تھا یا اللہ ان پہ وہ عذاب نہ آئے جو پہلوں پہ آئے تھے، تو میرے رب نے کہا تھا قبول ہے، ورنہ رب ذوالجلال کی قسم، اور اس کملی والے کی محبت کو گواہ بنا کے کہہ رہا کہ ہم بھی بندر اور خنزیر بن جاتے، یہ سب ہم باندر خنزیر پھر رہے تھے۔ ہیہات ہیہات، دفع ہو جا، دفع ہو جا، غری غیری، کسی اور کو دھوکہ دے۔ قد بتت کی ثلاثہ، میں تو تمہیں 3 طلاقاں دے دی تھی، لا سبیل لی الیک، ہن تو اپنا دوبارہ رشتہ بھی نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا الفاظ ہیں۔ عمروں کے قصیر، تیری عمر تھوڑی، متاع قلیل، مجلسوں کے حقیر، تیری مجلس بھی حقیر، بادشاہی ہو وزارت ہو حقیر، خطروں کے یسیر، تیری خوشیاں بھی تھوڑی، تیرے غم بھی تھوڑے۔ من قلت الزاد، میرے رب میرے پاس عمل تھوڑا، علی کہے میرے پاس عمل تھوڑا۔ میرے جنت کے پھول ہیں، یہ میرے سینے کی ٹھنڈک ہے۔ امت نے دونوں کو ذبح کر دی، ایک کو زہر دے کے تڑپا کے مار دیا، ایک کو پوری نسل سمیت گردنیں کاٹ کے نیزوں پہ چڑھا دی۔ اب باہر نکلے، حضرت علی کی ایک بکری کھڑی تھی بالکل مردہ، تو آپ نے اس کے تھنوں کو ہاتھ لگایا، وہ لٹک کے دودھ سے نیچے آ گئے، تو آپ نے پورا گلاس بھر کے دودھ نکالا، اندر گئے تو حسین علیہ السلام بھی کھڑے اٹھ گئے تھے، وہ بھاگ کے آگے بڑھے، وہ تھوڑا اپنے چھوٹے بڑے بھائی سے حرکت میں تیز تھے، تو آپ نے کہا پچھاٹ پچھاٹ، تو سیدہ نے کہا حضرت فاطمہ یا رسول اللہ آپ کو حسن سے زیادہ پیار ہے؟ اپنے حسین کو پیچھے ہٹایا، کہا نہیں نہیں نہیں، میرے تو دونوں آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میرے سر کے تاج ہیں، لیکن حسن نے پہلے مانگا ہے، اسے پہلے پلاؤں گا، حسین بعد میں آیا، اس کو بعد میں پلاؤں۔ اب اس نبی کے ہاتھوں سے دودھ تھا، وہ 1 گلاس 100 آدمی بھی پیتے تو کم نہ ہوتا، تو آپ نے پہلے حسن کو پلایا، پھر حسین کو پلایا،
پھر حضرت فاطمہ کو پلایا۔ مولا علی اس میں سوئے رہے، ان کی آنکھ نہیں کھلی۔ پھر آپ نے فرمایا فاطمہ تو، میں، حسن، حسین اور یہ جو سویا ہوا ہے، ہم قیامت کے دن ایک ہی جگہ پر اکٹھے ہوں گے۔ وہ کہہ رہے ہیں من قلت الذات، یا اللہ میرے پاس عمل بہت تھوڑا ہے، کیوں نہیں غفلت سے ہم باہر آتے؟ کیوں نہیں ہم سمجھتے کہ روزانہ کا دن ہمیں قبر کے قریب دھکا دے رہا ہے، دھکا دے رہا ہے، دھکا دے رہا ہے۔ پاگل دنیا ہے جو نئے سال کی خوشی مناتے ہیں۔ ارے بے وقوفوں، موت کے 1 سال اور قریب ہو گئے، سالگرہ مناتے ہیں، موت کے 1 سال اور قریب ہو گئے۔ ویسے پیچھے دوبارہ سے بات کر، آپ کو حضرت امام حسن سے زیادہ پیار تھا حسین کی نسبت۔ اس میں ایک وجہ تھی، امام حسن علیہ السلام چہرہ، سر، کمر، یہاں تک اللہ کے نبی کے مشابہ تھے، بالکل ڈیٹو کاپی، اور کمر سے لے کر پاؤں تک حضرت علی کے مشابہ تھے۔ اور حضرت حسین اس کا الٹ تھے، وہ یہاں سے لے کر یہاں تک حضرت علی کے مشابہ تھے، اور یہ کمر سے لے کر پاؤں تک اللہ کے نبی کے مشابہ تھے۔ اس لیے آپ مزاحاً فرمایا کرتے تھے حسن میرا بیٹا ہے، حسین علی کا بیٹا ہے۔ اور ایک دفعہ آپ نے ان کو گود میں لے کر کہا بے ابی ہما و امی لا ترضوہما، میرے ماں باپ ان پہ، حسن حسین پہ قربان، اور میرے بعد ان کو دکھ نہ دینا۔ آپ کو نظر آ رہا تھا کہ کیا دکھ جھیلیں گے۔ قلت الزاد، ہائے اللہ عمل تھوڑا، وبعد السفر، یا اللہ سفر لمبا، تھوڑے پیسے لے کے کوئی سفر کرتا ہے۔ ووحشت الطریق، یا اللہ میں نے اکیلے جانا ہے۔ اور مولا علی کہہ رہے ہیں وحشت الطریق، یا اللہ اکیلے جانا۔ اب پوری عبارت سنو، تمہیں عبارت کا حسن بھی پتہ چلے گا، اس کے نغمے کا بھی پتہ چلے گا، اور اس میں دکھ بھری فریاد بھی ہوگی، ایک تڑپتے ہوئے شخص کی، ایک بچھو کے ڈسے ہوئے شخص کی فریاد، جو جنت الفردوس میں نہیں، حظیرت القدس میں نبی کے گھر کے سامنے گھر بنا چکا ہے۔ وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ فِي بَعْضِ مَوَاقِفِهِ وَقَدْ أَرْخَى اللَّيْلُ سُدُولَهُ وَغَارَتْ نُجُومُهُ وَهُوَ قَائِمٌ فِي الْمِحْرَابِ قَابِضًا عَلَى لِحْيَتِهِ يَتَمَلْمَلُ التَّمَلْمُلَ السَّلِيمِ وَيَبْكِي بُكَاءَ الْحَزِينِ وَيَقُولُ لِلدُّنْيَا إِلَيَّ تَغَرَّرْتِ إِلَيَّ تَزَيَّنْتِ إِلَيَّ تَشَوَّقْتِ إِلَيَّ تَشَوَّفْتِ هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ غُرِّي غَيْرِي قَدْ بَتَتُّكِ ثَلَاث عُمْرُكِ قَصِيرٌ وَمَجْلِسُكِ حَقِيرٌ وَخَطَرُكِ يَسِيرٌ آئے من قلة الزاد وبعد السفر ووحشت الطریق۔ کیا الفاظ ہیں! نبیوں کے بعد سب سے بڑا فصیح انسان علی بن ابی طالب۔